بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بغداد کے مضافات میں ایک سپیرا رہتا تھا جو کہ سانپ پکڑنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ہنر کے ذریعے لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کا شوقین تھا۔ ایک دن وہ پہاڑوں کی جانب روانہ ہوا جہاں برف باری کی وجہ سے شدید سردی تھی۔ وہ وہاں سانپوں کی تلاش میں نکل گیا اور ایک انتہائی بڑا اژدہا مردہ حالت میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کے سپیرے کے دل میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر وہ اسے بغداد لے جائے اور لوگوں کو دکھائے تو وہ بہت ساری دولت کما سکے گا۔ سپیرا اس مردہ اژدہے کو اٹھا کر بغداد لے آیا۔ اس نے شہر کے ایک بڑے چوراہے پر اژدہے کو باندھ کر لوگوں کو دکھانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے لگا کہ اس نے اپنی جان جھونکوں میں ڈال کر یہ عجیب و غریب مخلوق شکار کی ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اژدہا مر چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف سردی کی وجہ سے جم گیا تھا۔ جب سپیرے نے دیکھا کہ لوگ کافی جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اژدہے کا تماشا دکھانا شروع کیا۔ بغداد کے لوگوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی کہ سپیرا ایک نایاب اژدہا لایا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہزاروں لوگ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور جلد ہی چوراہا لوگوں سے بھر گیا۔ سپیرا لوگوں کے ہجوم میں مزید اضافے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ اتنے میں اچانک ملک عراق کا گرم سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ سورج کی تیز گرمی سے اژدہا جو پہلے جم کر مردہ دکھائی دے رہا تھا آہستہ آہستہ زندہ ہونے لگا۔ جیسے ہی اژدہے کے جسم میں حرکت آئی، اس نے اپنا بڑا منہ کھولا اور خوفناک آواز نکالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا حرکت کرنے لگا۔ اس کی سانپ جیسی سرسراہٹ کی آواز پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ لوگ چیخنے لگے اور ہر طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اژدہے نے اپنی تمام رسیاں توڑ دی اور آزاد ہو کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سپیرا جو خود بھی اس صورتحال سے بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا، سوچنے لگا کہ آخر اس نے کیا مصیبت اپنے سر پہ ڈالی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کیوں اس نے اس اژدہے کو پہاڑوں سے اٹھا کر یہاں لایا۔ اتنے میں اژدہا سپیرے کے قریب آیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے سپیرے کو اپنے بھاری جسم میں اس طرح لپیٹ لیا اور پھر اسے مار ڈالا۔ اس اژدہے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ سپیرے کی ہڈیاں تک چور چور ہو گئی۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کبھی کبھی ایک اژدہا چھپا ہوتا ہے جو کہ نفس کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ نفس کبھی مردہ نہیں ہوتا، بلکہ موقع ملنے پر زندہ ہو کر ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے دل میں غرور تھا، ویسا ہی غرور ہم میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں اختیار مل جائے تو ہم بھی ویسی ہی فرعونیت دکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور اسے کبھی بھی قابو سے باہر نہ ہونے دیں۔
تو ویورز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔